دنیا انتظار میں ہے۔ جولائی 1976 کی 6 تاریخ تھی اور شام 6 بجے کا وقت۔ میں شہر کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں ایک اجنبی دکاندار نے آواز دے کر مجھے روکا۔ مرنے کے بعد کیا آدمی پھر اسی جیون میں واپس آتا ہے؟ اس نے پنجابی زبان میں سوال کیا۔ نہیں، پھر کہاں جاتا ہے؟ اپنے مالک کے پاس چلا جاتا ہے حساب دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد نرک میں جاتا ہے یا سورگ میں؟ یہ جواب سن کر بوڑھے دکاندار نے اپنی سیٹ پر پہلو بدلا اور خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب کچھ اور بولنا اس کی سوچ میں خلل ڈالنا ہوگا۔ میں چند منٹ تک اس کے اگلے سوال کا منتظر رہا اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ مشہور امریکی مشنری بلی گریہم نے لکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی سیکرٹ آف ہیپینس میں لکھتا ہے کہ دنیا کے ایک عظیم سیاست دان نے ایک بار اس سے کہا، "I am an old man. Life has lost all meaning. I am ready to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope?" میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ زندگی نے اپنی تمام معنویت کھو دی ہے۔ عنقریب میں نامعلوم دنیا کی طرف ایک فیصلہ کن چھلانگ لگانے والا ہوں۔ اے نوجوان شخص، کیا تم مجھے امید کی کوئی کرن دے سکتے ہو؟ یہ موت ہر آدمی کا پیچھا کر رہی ہے۔ بچپن اور جوانی کی عمر میں آدمی اسے بھولا رہتا ہے، مگر بالآخر تقدیری فیصلہ غالب آتا ہے۔ بڑھاپے میں جب اس کی طاقتیں گھٹ جاتی ہیں، تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب بہرحال کچھ دنوں کے بعد وہ مر جائے گا۔ اس وقت وہ مجبور ہوتا ہے کہ سوچے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اسے تلاش ہوتی ہے کہ وہ کوئی امید کی کرن پالے جو موت کے بعد آنے والے حالات میں اس کو روشنی دے سکے۔ یہ زندگی کا اہم ترین سوال ہے۔ اس سے باخبر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے تمام پیغمبر بھیجے، مگر آج جو لوگ پیغمبر کے وارث ہیں وہ خود بھی شاید اس حقیقت کو بھول چکے ہیں۔ پھر ان سے کیا امید کی جائے کہ وہ دوسروں کو اس حقیقت سے باخبر کر سکیں گے؟ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا پیش آنا ہے، اسی کو بتانے کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے۔ حاملین قرآن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کو اس حقیقت سے باخبر کریں۔ اگر وہ اس کام کو نہ کریں تو قیامت کے دن جب قوموں کا حساب ہوگا، وہ اس بات کے مجرم قرار پائیں گے کہ ان کے پاس انسانیت کے لیے اہم ترین خبر تھی، مگر انہوں نے لوگوں کو اس سے آگاہ نہ کیا۔